تیسرا منظر ہے اور اماتت کا. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے رب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى، تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مناظرے میں احیا اور اماتت، مارنا اور جلانا. یہ جو عزیر علیہ السلام یہ حزقیال کا واقعہ ہے، اس میں بھی احیا اور اماتت، مارنا اور جلانا. اب مارنے اور جلانے کا تیسرا قصہ پیش کیا جا رہا حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم نے کہا میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیف تحیی الموتى. انہوں نے انا نہیں کہا جی، وہ یہ کہتے ہیں مجھے احیا اور اماتت کے بارے میں علم بھی دلیل ہے، دلیل کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ زندہ کرتا مردہ کرتا ہے، لیکن میں علم بالمشاہدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. علم بالدلیل ہے، علم بالمشاہدہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. عین الیقین ہے اور اب مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. علم الیقین ہے، اب عین الیقین ہونا چاہیے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. بہت عجیب و غریب چیز آج لے کر کے جاؤ. اچھا انہوں نے انا لفظ استعمال کیا تھا تو احیا اور اماتت کا مظہر ان کو بنایا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میرے رب مجھے معلوم ہے، علم ہے اس کا، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. لہذا مظہر ان کو نہیں بنایا گیا، بتایا گیا کہ 4 چڑیاں پکڑ لو. غور سے 4 چڑیاں پکڑ لو. ایسا کرو کہ چاروں چڑیوں کو پہلے سدھا لو کہ جب بلاؤ تو وہ تمہارے پاس آ جائے. کر لیا انہوں نے. اس کے بعد قابل کو ذبح کر ڈالا. غور سے ذبح کرنے کے بعد ان 4 چڑیوں کے پروں کو آپس میں ملا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر کے ان کو آپس میں یوں ملا دیا گیا. ایک ہو گیا. اب کہا گیا 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ کر کے آؤ، علی کل جبل. ایسا کیوں؟ یہ دور دور رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک وجہ وائی، یہ دور دور رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ مرنے کے بعد جو ہی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، جی لے کر کے جاؤ. آج مرنے کے بعد انسان کے ساتھ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کسی دوسرے کا جز بن جاتا ہے، کسی دوسرے کا جز بن جاتا ہے، یا مٹی ہو جاتا ہے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا راکھ بن جاتا ہے. جلا دیا جائے تو راکھ بن جاتا ہے، دفن کر دیا جائے تو مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے. راکھ میں جلا دیا جائے تو راکھ کا ذرہ ہو جاتا ہے، راکھ کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر دفن کر دیا جائے تو مٹی کے ذرات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. جی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ذرات جو ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے اکثر ہے کہ یہ ذرات جو ہے بکھر جاتے ہیں، دور دور تک چلے جاتے ہیں. آدمی کو جلا دیا گیا، راکھ کے ذرات میں تبدیل ہو گیا. اب راکھ کو اڑا دیا گیا، راکھ کے ذرات کہاں کہاں پہنچ گئے؟ اللہ اکبر، دور چلے گئے. اللہ نے فرمایا کتنی بھی دور چلے جائیں جی ان کو ذرا پہاڑ کے اوپر رکھ کر کے آ، اس لیے کہ ذرات دور چلے جاتے ہیں نا، تو پہلے دور رکھ کر کے آ جی. اور دوسرے کسی دوسرے جسم کا جز بن جاتے ہیں. مثلا شیر نے کھا لیا کسی کو، جی شیر نے کھا لیا ہے. اب شیر نے اس کو کھا لیا تو شیر کے بدن کا جز بن گیا، ایک جسم دوسرے جسم کا جز بن گیا. ایسا ہے، مل گیا، اس میں مخلوط ہو گیا. یہی 2 شکلیں ہیں. اب اللہ نے کہا کہ ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں مخلوط کر دے. ایسے جیسے کسی شیر نے کسی انسان کو کھا لیا ہے تو شبہ ہو سکتا ہے کہ جب شیر نے اس کو کھا لیا تو یہ انسان کا جسم شیر کے جسم کا جز بن گیا، ہم اس کو کیسے نکالیں گے وہاں سے؟ تو ایسے ملا لینا، مخلوط کر لے، وہاں بھی مخلوط ہو گیا ہے، خلط ملط ہو گیا ہے. ایسے ہی گوشت کے اندر بھی خلط ملط کر لے، 4 چڑیوں کے گوشتوں کو آپس میں ملا لے. ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دور رکھ کر کے آ جائے، اس لیے کہ ذرات جو ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں. اب بلا ان کو تو دور جو ذرات ہے وہ تیرے پاس آ جائیں گے، اور جو مخلوط ہیں ایک دوسرے سے نکل کر کے الگ آ جائیں گے. اس کا مطلب شیر بھی مر گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ شیر میں انسان کے اجزاء کتنے، شیر کے اجزاء کتنے، سب نکل کر کے آ جائیں گے. یہ 2 چیزیں بیان کی گئی یہاں. ایک تو ہر پہاڑی کے اوپر رکھ کر کے آؤ، دور ایک ذرات دور چلے گئے، اور دوسرے تمام گوشتوں کو آپس میں ملا دو 4 اس لیے کہ مخلوط ہو جاتے ہیں. تو شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک جسم دوسرے جسم کا جز بن جائے تو اس کو نکالا کیسے جائے؟ اس طریقے سے نکالا جاتا ہے. سامنے دیکھو، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ ہمارا رب ہے جی. کیا کیا بیان کیا جائے، دل ہیبت میں آ جاتا ہے. اللہ تو جواب دے دیں گے نا کہ گوشتوں کو آپس میں ملایا کیوں گیا جی؟
کبھی کبھی ایک جسم دوسرے جسم کا جز بن جاتا ہے, ملا دیا, اب ملانے کے بعد کیسے ہم نکالتے ہیں وہ دیکھ. اور کبھی کبھی ذرات کی شکل میں جسم ہو جاتا ہے, دور چلے جاتے ہیں ذرات اڑ کر کے, ہم ان کو دور سے بلاتے کیسے ہیں جی, جیسے ان 4 چڑیوں کو بلائے گا آ جائیں گے, ایسے بلائیں گے ہم ان کو, چلو کہاں کہاں ہو, ذرات کا, ذرات اس کے قبض. تو وقت کی رفتار اس کے ہاتھ میں, اور اسی طرح کائنات کا پورا نظم اس کے ہاتھ میں, ذرات اس کے قابو میں, دریا اس کے قابو میں, سمندر اس کے قابو میں.